سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے جاری رکھیں گے۔ ہمارے پچھلے دروس اور آخری درس میں آپ نے 4 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کو سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز 5 ہجری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی اہم سال، بہت سے واقعات احکامات اس سال میں نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کے اندر جو اہم آیات کا نزول فرمایا، ان میں سب سے اہم آیات حج کی فرضیت کے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ اس سال 5 ہجری کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ اسی سال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی نصیب ہوئی، اور اسی سال غزوہ دومت الجندل جو ہے یہ وقوع پذیر ہوا۔ اسی سال ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ چاند گرہن کا معاملہ ہوا۔ وفد بلال بن حارث المزنی کی آمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی۔ زمام بن ثعلبہ کی آمد اور غزوۃ المریسی اس کا وقوع ہوا، اور سیدنا جہجہ کا تنازع اور سیدہ جویریہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد کی صورتحال اسی سال وقوع پذیر ہوئی۔ واقعہ افک یعنی سیدہ عائشہ پر تہمت اور پھر ان کے حق میں آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ غزوہ خندق مشہور غزوہ اور غزوہ بنو قریظہ وہ بھی اسی سال وقوع پذیر ہوئے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد فرمایا۔ اسی سال مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، اور اسی سال حج کی فرضیت اور دیگر امور کے متعلق قرآن کی بہت سی آیات کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے اس سال میں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی آقا سے یعنی اپنے یہودی مالک سے غلامی کا پروانہ آزادی کا پروانہ ملا۔ آپ ایک یہودی کے پاس غلام تھے، اور 5 ہجری میں آپ آزاد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقلاً رہنا شروع ہوئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں ایک انتہائی انفرادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قرب والا مقام حاصل ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک طویل مشقت، تگ و دو، جد و جہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہ جو سرکردہ پھرتے رہے، مارے پھرتے رہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پایا اور ایک طویل عمر کی حالت میں پایا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا سلمان فارسی کی ان قربانیوں کو سراہتے ہوئے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان گویا کہ میرے گھر والوں میں ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد اسی 5ویں ہجری سال کے اہم واقعات کی طرف لوٹوں گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام ابن سعد نے اپنے طبقات میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں، اور امام ابو نعیم نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوت میں بطریق ابن اسحاق اپنی سند سے روایت کیا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایرانی نسل تھے، یعنی آپ کا تعلق ایران کے ساتھ تھا، فارس کے ساتھ تھا۔ ایران کا نام قدیم فارس ہے، اس لیے آپ کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ ایرانی نسل تھے اور آپ کے والد جو تھے وہ ایک کاشتکار تھے، اور آپ کے والد اور سیدنا سلمان فارسی آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میرے والد کی شفقتیں محبتیں میرے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور میرے والد ایک کاشتکار تھے، مہربان تھے، شفیق تھے، اور وہ اکثر اوقات میری حفاظت کے نقطہ نظر سے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ میرے ساتھ اپنی والد کے محبت اور شفقت والا بہت معاملہ تھا۔ میں دیگر زمانے کے رسوم و رواج سے غافل تھا، میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرا گھر سے باہر نکلنا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ بس مجھے وہی کچھ معلوم تھا جو میں نے اپنے گھر کے ماحول میں رہ کر حاصل کیا یا سمجھا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح داد یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور شفقت کا ایک الگ سے معاملہ رکھا، اس کی وجوہات کیا تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن مسائل اور مصائب سے گزرتے گزرتے پھر مدینہ تک پہنچے۔ تو آپ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک دفعہ اپنے کھیتوں کی نگہبانی کے لیے روانہ کیا، تو راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی وہ آئی، اور میں نے اس میں سے مختلف قسم کی آوازیں سنی کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو میرا دل اس عبادت گاہ کی طرف راغب ہوا۔ تو بنیادی طور پر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اس وقت آتش پرست تھا، لہٰذا میرے لیے عیسائیوں کا یہ طریقہ انتہائی عجیب تھا، میرے لیے یہ معاملہ انتہائی عجیب تھا، لہٰذا میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا، اور اس عمارت کے اندر میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھیے کہ یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہے۔ اس وقت جو لوگ بھی دین عیسوی پر عمل کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کر رہے تھے، وہ اس دور کے لحاظ سے مومن تھے، موحد تھے، اور اہل جنت میں شمار کیے جائیں گے۔ ہاں، جب ان کے عقیدوں میں خرابی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو تب ہم اہل اسلام نے ان پر شرک کا حکم لگایا، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد انہی تعلیمات پر بے عین ہی عمل کر رہے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھیں، تو ان لوگوں کو بھی ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر تک اس کنیسے کے اندر عیسائیوں کی عبادت گاہ کے اندر بیٹھا رہا، اور عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھتا رہا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک عجیب طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا، اور میرا دل ان کی طرف راغب ہو گیا۔ جب میں گھر تاخیر سے پہنچا تو میرے گھر والے پریشان تھے، اور مجھے تلاش کر رہے تھے کہ سلمان کہاں گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا ہے، ایسے لوگوں کے پاس سے میں گزرا ہوں جو عیسائی تھے، مجھے ان کی عبادت بھی اچھی لگی، ان کی عبادت کا انداز اچھا تھا، ان کا دعا کرنے کا انداز اچھا تھا، اور میں اپنے دین سے دلی طور پر تنفر محسوس کرتا ہوں، اور ان کے دین کی طرف میرا دل راغب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے والد نے مجھے تسلی دی کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے، یعنی آتش پرستی دین عیسوی سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں لیکن میرا دل ان کی محبت میں ان کے طریقے سے متفق تھا، میں ان کو پھر سے ملنا چاہتا تھا، پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس معاملات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے میرے والد نے مجھے گھر میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا تاکہ میں عیسائیوں کے اس کنیسے میں نہ جا سکوں اور ان کی عبادات سے متاثر نہ ہو سکوں، کہیں میں ان کا دین ہی قبول نہ کر لوں۔ تو میرے والد نے مجھے اس معاملے سے روکنے کے لیے گھر کے اندر قید کر دیا۔
یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تگ و دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آپ کی محبت کا سفر تھا وہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے گھر سے ایک فرد کو ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا کہ تمہارے مذہب کا جو بڑا عالم ہے وہ اس وقت مجھے کہاں ملے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے پیغام بھجوایا کہ موصل شہر کے اندر ہمارا بہت بڑا عالم رہتا ہے، وہ ملک شام میں ہے، اور جب ملک شام میں تم جاؤ تو اس شخص سے ملنا تاکہ تم دین عیسوی کے بنیادی اصول سمجھ سکو، ہمارے عقیدے سمجھ سکو۔ تو میں نے ان لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ اگر وہاں سے کچھ لوگ تاجر آئیں، مسافر آئیں، یا یہاں سے کوئی شخص موصل شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے خبر دے دینا، میں کسی نہ کسی طریقے اس شخص کے ساتھ اس سفر میں جا کر اس فرد سے ملوں گا جس کی طرف تم میری رہنمائی کر رہے ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا، مجھے ان لوگوں کی طرف سے پیغام پہنچا، یعنی ان عیسائیوں کی طرف سے، کہ کچھ عیسائی تاجر آئے ہوئے ہیں اور وہ واپس موصل جائیں گے اور شام میں اسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر تم جانا چاہتے ہو۔ تو لہٰذا میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے فرار ہوا اور ان عیسائی تاجروں کے ساتھ مل کر میں شام جا پہنچا اور موصل جا پہنچا۔ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہاں سب سے بڑا اسقف کہتے ہیں پادری کو، جو سب سے بڑا پادری ہو وہ کہاں پر ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں کنیسے کا منتظم ہے۔ تو میں اس شخص کے پاس جا پہنچا اور میری خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں، دین الہی سیکھوں، دین کی مبادیات سمجھوں، عقائد و نظریات سمجھوں، اللہ کی وحدانیت کا نظریہ اس کے متعلق کچھ جان سکوں۔ تو لہٰذا میں نے اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ وہ شخص اگرچہ بہت بڑا عالم تھا لیکن ظاہراً لوگوں کے سامنے نیک عمل کرتا تھا، اور جب تنہا ہوتا تھا تو لوگوں کے دیے ہوئے صدقات کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ میں اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، مجھے اس کی عادات و اطوار قطعاً پسند نہیں آئے، میں اس سے متفق نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، میں دین سیکھنا چاہتا تھا، بحیثیت مجبوری، بقصد مجبوری میں اس کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی اس پادری کی موت کا وقت قریب آیا اور وہ حالت نزاع میں تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے بعد کسی اور شخص سے دین سیکھنا چاہوں اور کسی اور شخص سے دین کے قواعد و ضوابط سیکھنا چاہوں تو میں کس سے رہنمائی لے سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے میری رہنمائی کی، موصل ایک شہر ہے، موصل کی طرف چلے جانا، وہاں پر فلاں فلاں پادری ہے، وہ تمہیں دین الہی اور دین عیسوی کے مکمل تشریحات سے آگاہ کرے گا اور اس کے پاس رہنا۔ لہٰذا وہ شخص مر گیا اور میں نے لوگوں کو اس کے برے اعمال کے متعلق آگاہ کیا کہ یہ شخص لوگوں کے صدقات و خیرات کھاتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ بحیثیت ایک طالب علم تھا، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے ثبوت مانگا تو میں نے اس شخص کی جو چھپی ہوئی دولت تھی وہ ان پر آشکار کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جو مٹی کے مٹکے تھے یہ سونے اور چاندی کے زیورات سے اور سکوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جان لیا کہ مرنے والا جو پادری تھا یہ ہرگز نیک شخص نہ تھا، اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی تھی اور دین کے نام پر لوگوں سے پیسہ کھاتا تھا۔ بہرحال لوگوں نے اس کو دفنانے سے انکار کر دیا اور اس کو مرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا گیا اور اس کی لاش پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس کے بعد میں اس شخص کی تلاش میں جس کی طرف اس شخص نے رہنمائی کی تھی، میں اگلے سفر کی طرف روانہ ہوا اور پھر چلتے چلتے میں موصل آ پہنچا۔ میں نے اس شخص کے پاس کافی عرصہ تک خدمت کی، دین سیکھا اور اس سے مزید معلومات لیں کہ اگر آپ پر حالت نزاع کا وقت آئے تو پھر آپ کے بعد میں کس شخص کے پاس جا کر دین سیکھ سکتا ہوں، اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ تو اس شخص نے بڑی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ مجھے بتایا کہ شام کے فلاں فلاں علاقے میں تم چلے جانا، تم وہاں پر جا کر ایک عیسائی پادری کے پاس جا کر دین سیکھنا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ پہلے آپ فارس سے نکلتے ہیں اور فارس سے نکلنے کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچتے ہیں، اور شام پہنچنے کے بعد آپ
اگلے شخص کے پاس پہنچتے ہیں، وہ شخص آپ کی آگے رہنمائی موصل کی طرف کر رہا ہے، یعنی اب آپ ایک تیسرے فرد کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں موصل پہنچا، اس شخص کے پاس گیا، میں نے اس کو ریاضت اور عبادت اور ترک دنیا اور زہد میں اسی طرح پایا جیسا کہ لوگ اس کے متعلق کہتے تھے۔ میں اس کی خدمت میں رہا، اس نے بڑے شوق سے محبت سے میری تربیت فرمائی، اور جب اس کی وصیت اس کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے رہنمائی کی کہ نصیبین وہی جگہ ہے جہاں کے 9 جنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو اس شخص نے مرتے ہوئے مجھے نصیحت کی کہ میں نصیبین میں ایک شخص کے پاس چلا جاؤں جو اس مقام پر ہے اور وہی تمہاری صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا انتقال ہوا اور میں سفر کر نصیبین پہنچا تو میں اس شخص کے پاس اس کی خدمت میں شب و روز گزارنے لگا، اور پھر اللہ کا حکم آیا، یعنی وہ شخص بھی حالت نزاع میں آپ پہنچا، اس کے مرنے کا وقت بھی قریب آ گیا، تو میں نے اس سے رہنمائی مانگی کہ مجھے رہنمائی کی جائے، میں کس شخص کے پاس جاؤں اور دین سیکھوں، آپ کے بعد کس صاحب تقوی کی صحبت خود پر لازم کروں۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ تم ملک روم میں چلے جاؤ اور شہر اموریہ میں فلاں شخص سے جا کر ملو، یقیناً تم اسی طریقے اور مسلک پر پاؤ گے جس پر ہم ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننا وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم اسے دفن کر چکے تو پھر میں سفر کر کے ملک روم پہنچا، اور روم پہنچ کر میں نے اموریہ شہر کے اندر اس شخص کو تلاش کیا، اور میں نے اس شخص کو بھی پہلے راہبوں کی طرح نیک پایا، اچھا پایا، میں کافی عرصہ اس کی صحبت میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس شخص کا بھی موت کا وقت آ گیا، زاہد اموریہ، یعنی اس اموریہ شہر کے اس زاہد اور نیک آدمی کے مرنے کا وقت بھی قریب آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے زاہد شام نے زاہد موصل کی طرف رہنمائی کی، زاہد موصل نے زاہد نصیبین کی طرف رہنمائی کی، زاہد نصیبین نے آپ کی طرف اموریہ شہر کی طرف رہنمائی کی، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے بعد کس شخص کی صحبت خود پر لازم کروں۔ تو اس شخص نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا گواہ ہے میں کسی شخص کو نہیں جانتا جس کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، ہاں البتہ اس نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے جو مکے میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت کا مقام 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگا، اور جہاں کھجوروں کے درخت کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اس نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور جب تمہیں انہیں صدقہ دو گے تو وہ صدقے میں سے کچھ تناول نہیں کریں گے، اور جب تم انہیں ہدیہ پیش کرو گے تو وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ تو جب میں اس راہب کو دفن کر چکا، زاہد اموریہ کو، یعنی اس روم کے شہر اموریہ میں رہنے والے اس راہب کو جب میں دفن کر چکا، تو اب میرے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے بے چین تھا کہ کاش میں اڑ کر مکہ شہر پہنچ جاؤں یا مدینہ شہر پہنچ جاؤں۔ بہرحال مجھے بنی کلب کا ایک قافلہ ملا، میں اس قافلے میں شامل ہو گیا، اور وہ قافلہ مجھے 7 عرب کی سرزمین تک لایا، لیکن انہوں نے مجھے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر یہاں پر وادی القرہ کے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور مجھے غلام بنا دیا گیا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کے وہ مرحلے ہیں جن سے آپ گزرے، تکالیف اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کی۔ فرماتے ہیں یہاں پہنچ کر جب میں نے کھجور کے درختوں کو دیکھا تو مجھے امید ہو گئی یہ وہی شہر ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، زاہد اموریہ نے جس نبی کی بشارت دی تھی وہ اسی جگہ تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کہ بنو قریظہ کے یہودیوں میں سے ایک شخص وادی القرہ آیا، اس نے مجھے میرے مالک سے خرید لیا اور مجھے ساتھ لے کر مدینے آ گیا۔ مدینے کے حال احوال دیکھنے کے بعد میرا دل خوش ہو گیا، یہ وہی سرزمین ہے جس کی نشانیاں مجھے زاہد اموریہ نے بتائی تھیں کہ وہ نبی اسی سرزمین پر تشریف لائیں گے اور یہیں پر ہجرت کر آپ تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرما دیا۔ مکے سے آنے والے لوگ مدینے میں آپ کے متعلق گفتگو کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف آرائیں رکھتے تھے۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکاری تھا، کوئی آپ کی نبوت کے دعوے پر خاموش تھا، کوئی اس پر ہلکی پھلکی تائید کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرا جو مالک ہے اور ایک اور یہودی یہ آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں
اور ایک کہنے لگا کہ وہ نبی مکہ سے ہجرت کر کر تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے اس وقت قباء میں اپنا ساز و سامان رکھا ہے، آپ اس جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم پر لرزش طاری ہو گئی، لرزش طاری ہوئی، میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے لیے میں صدیوں سے بھٹک رہا تھا، کیونکہ سیدنا سلمان فارسی طویل العمر تھے، آپ نے کم و بیش 250 سال اور بعض روایات کے بقول 350 سال عمر پائی ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ صدیوں سے جس شخصیت کو تلاش کر رہا تھا اور میں اپنے گھر سے در بدر ہوا، اب وہ نبی میرے بالکل قریب تھے، میں ان تک پہنچنے والا تھا۔ اور میں نے اپنے آقا سے کہا یہ ایک عجیب خبر ہے جسے میں سن رہا ہوں۔ اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور اپنے دوست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو اس نے جاری رکھی۔ پھر آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، اور میں نے ایک عورت سے سوال کیا جو مجھے راستے میں ملی کہ جو نبی دعوی نبوت فرما کر ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے ہیں، تم ان کے متعلق کیا جانتی ہو؟ اس نے میری رہنمائی کی، اس نے کہا کہ میرے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ ایک مرد صالح ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے بہرحال اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یعنی مسجد قباء میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کچھ کھجوریں رکھیں، اور زاہد عموریہ یعنی اس راہب کی جو وصیت تھی وہ میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ وہ نبی ان کی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ کسی سے صدقہ قبول نہیں کریں گے، یعنی صدقہ نہیں کھائیں گے، اور جب ان کو ہدیہ کہہ کر کوئی مال دیا جائے گا وہ اس میں سے تناول فرمائیں گے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھجوریں رکھیں۔ آپ نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول نہیں فرمایا، دیگر صحابہ کو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اس میں سے تناول کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خود صدقہ تناول نہیں فرمایا۔ یہ وہ پہلی علامت تھی جو مکمل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے دوسری علامت دیکھنے کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں، پھر باہر تشریف لایا اور پھر میں نے کچھ کھجوریں لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی تناول فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے صحابہ کو بھی اس میں سے حصہ دیا۔ یہ 2 نشانیاں تو بآحسن انداز سے پوری ہو چکی تھیں۔ مدینہ میں آپ تشریف لا چکے تھے، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی تھی۔ مکے سے آپ نے ہجرت کی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی تھی۔ آپ بنیادی طور پر وہ بڑی نشانی یعنی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی، وہ مہر نبوت کو میں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا اور کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی مہر نبوت مجھے نظر آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجسس اور میری اس نظر کے انداز سے سمجھ گئے کہ آپ یہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بغیر کہے ہوئے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اس مہر نبوت کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت پر سیدنا سلمان فارسی نے بوسے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان پیچھے سے آگے آ جائیے، تو میں سامنے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کے بارے میں جو نشانیاں کتب سماوی میں بیان کی گئی ہیں وہ میری زبانی سنی۔ میں نے صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں بتائیں جو پچھلی کتابوں میں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان مکاتب ہو جاؤ۔ مکاتب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا غلام ہو تو وہ اپنے آقا کے ساتھ کسی چیز کا سودا کر لے کہ میں آپ کو اتنے 100 روپے دوں گا، اتنے سونے کے ٹکڑے دے دوں گا، یا اتنا سونا دوں گا، اتنی چاندی دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو معاملات طے ہوتے ہیں، مالک اور غلام کے درمیان آزادی کے متعلق اور کسی مال کے عوض جو طے ہوتے ہیں، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان مکاتب ہو جاؤ۔ لہٰذا میں نے اپنے مالک اس یہودی سے کھجور کے 300 درخت اور 40 اوقیہ چاندی پر مکاتبت یہ طے کر لی۔ صحابہ نے درختوں کی فراہمی میں میری مدد کی، کسی نے 30، کسی نے 20 اور کسی نے 10 پودے دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس جگہ کو کھودتے جاؤ، اور آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پودے لگاتے گئے۔ آپ
سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی پودا خشک نہیں ہوا، ہر پودا اگتا تھا اور اپنے ساتھ پھل لاتا تھا۔ اور اس کے بعد اب رہ گیا وہ 40 اوقیہ چاندی کا معاملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کسی کان سے، جیسے سونے کی کانیں ہیں پہاڑوں میں، کسی کان سے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی اٹھا کر لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی اور فرمایا اے سلمان اس کو تم لے لو اور مکاتبت کا جتنا حصہ باقی ہے اسے ادا کر کر آزاد ہو جاؤ۔ تو میں نے وہ سونے کی ڈلی اس یہودی کو دے دی اور اس طرح میں آزاد ہو گیا۔ یہ تھا آپ کا تمام واقعہ جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو خصائص کبریٰ میں، حافظ ابن سعد نے اس کو اپنی طبقات کے اندر، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوت، امام بہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر روایت کیا۔ تو یہ 5 ہجری کا سب سے پہلا واقعہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا واقعہ۔ اس کے بعد غزوہ دومت الجندل ہے۔ دومت الجندل کیا ہے کہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری سرگرمیاں اور فوجی مہمات کا رخ مکے کے گرد و نواح اور مشرقینہ مکہ تھے، لیکن اب کی بار مملکت روم کے اہم صوبے شام کے ایک سرحدی شہر دومت الجندل کا قصد فرمایا، اور ایک مقصد یہ تھا کہ شاہ روم کو پیغام دیا جائے کہ اسلام اور دین اسلام کی اہمیت اور طاقت سے اس کو متعارف کروا دیا جائے، کیونکہ کیسر روم اتنی وسیع اور عریض حکومت اور مملکت کا فرما روا تھا کہ جزیرہ عرب کے لوگوں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتا تھا، درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا تھا، یعنی کہنا کہ منہ نہ لگانا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ مجھے عرب کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میری مملکت اتنی وسیع ہے کہ میں عرب کے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ لوگ میرے آگے حقیر ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے اور اسلام کی طاقت کا ظہور اور جو اسلام کی طاقت تھی وہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری علاقہ دومت الجندل کا قصد فرمایا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دومت الجندل اور اس کے مضافات میں راہزنوں، قزاقوں اور ڈاکوؤں نے ڈیرہ جمایا ہوا تھا۔ آنے جانے والے تجارتی قافلوں کے لیے لوٹ کھسوٹ کرنا یہ ان کا بہت مشہور تھا۔ اب ان کے حوصلے اتنے بڑھ چکے تھے کہ یہ لوگ مدینے پر بھی چڑھائی کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے کہ مدینے میں حملہ کر دیا جائے اور مدینے کا ساز و سامان مال و متاع لوٹ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ تو لہٰذا اس طرح کے حالات و واقعات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ حالات پیدا کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد 1000 مجاہدین کی معیت میں دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے صباح بن عرفتہ الغفاری کو اپنا نائب مقرر کیا، اور دومت الجندل کا جو فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے یہ 15 راتوں کا فاصلہ ہے، اور دمشق سے یہ 5 رات کا فاصلہ ہے۔ بہرحال آپ جب اس مقام پر پہنچے تو اس مقام پر آپ نے دیکھا کہ کوئی فرد آپ کو نہیں نظر آیا۔ وہاں پر ایک بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا اور ایک بہت بڑا ان کا ریوڑ تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر قیام فرمایا، اور ہر طرف سے اونٹوں کے گلے اور بکریوں کے ریوڑ جو چر رہے تھے ان کو ہانک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو قبضے میں لیا۔ وہاں پر چند روز قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور اس دوران آپ نے ایک مرد کو گرفتار کیا اور اسے کئی دن تک اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی رہی، اور آخرکار اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اس دوران تو کسی کے ساتھ کوئی جنگ کا واقعہ نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کی موجودگی کا احساس روم کے بادشاہ کو بڑا قریب سے ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تشریف لائے ہیں، اور اس پر کافی رعب اور خوف کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ یہ تھا غزوہ دومت الجندل کا مختصر سا اختصار کے ساتھ جو واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آگے غزوہ مریسی اس پر ہم تفصیل سے اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ